بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ وزارت داخلہ نے اپریل 2021 سے الیکٹرانک پاسپورٹ جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ پچھلے کئی سالوں سے التوا کا شکار تھا، تاہم اب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاسپورٹ سے متعلق تاریخی فیصلے کیے ہیں اور 28 اپریل سے نیا پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاسپورٹ کی مدت 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا اعلان کیا ہے، جو آئندہ سال 1 جنوری سے جاری ہوں گے، جبکہ 28 اپریل سے ہم نیا الیکٹرانک پاسپورٹ جاری کرنے جا رہے ہیں۔ 120 دن کا ہمارا ہدف ہے۔ نیا ای پاسپورٹ لانچ کریں گے تاکہ اس میں سارا ڈیٹا آئے اور ملک کی عزت ہو۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ورک ویزا ختم ہو جاتا ہے۔ پاسپورٹ کے 5 سال ہوتے ہیں، لیکن ہم 3000 سے زیادہ فیس نہیں بڑھائیں گے اور پہلی تاریخ سے انہیں 10 سال کا پاسپورٹ جاری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سارے مشرق وسطیٰ کے مزدوروں کو 5 سال کے بجائے 10 سال کا پاسپورٹ ملے گا اور یہ عمران خان کی طرف سے آپ کے لیے نیا تحفہ ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ آج سے ہی پاسپورٹ SMS سروس سارے پاکستان میں شروع کی جا رہی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس کا پاسپورٹ ختم ہونے والا ہوگا اس کو 6 ماہ پہلے اطلاع دے دیں گے کہ آپ اپنا پاسپورٹ بنوا لیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1 جنوری سے پوری دنیا کے 191 ملکوں کے لیے ای سروس شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے آن لائن پاسپورٹ سروس شروع کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن اس میں 120 دن سے زیادہ وقت لگے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ اسمگل شدہ تیل اور پیٹرول بیچنے والوں کو 7 دن کے اندر خرید و فروخت بند کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ 2 سے 3 ارب ڈالر کا بنتا ہے اور اگر انہوں نے بند نہ کیا تو وزارت داخلہ ان کے پیٹرول پمپ بند کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ 120 دن کے اندر ہم ایکسپریس پاسپورٹ بھی جاری کر دیں گے، جس کی بدولت آپ صبح پاسپورٹ دے کر شام میں حاصل کر سکیں گے، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چین کے معاملات دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں سی پیک میں موجود چینیوں کو وزارت داخلہ نہ آنا پڑے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی بلیک لسٹ کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 66,000 لوگ FIA میں بلیک لسٹ ہیں اور 34,000 لوگ پاسپورٹ میں بلیک لسٹ ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ جن لوگوں کا مجرمانہ ریکارڈ ہے یا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں ان کو بلیک لسٹ میں رکھیں، اس کو 25,000 کریں، باقی 75,000 کم کریں۔ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ والوں کی معاشی صورتحال بہت بری ہے۔ انہوں نے 7 ارب کا بجٹ مانگا اور انہیں 2 ارب روپے ملے ہیں۔ حفیظ شیخ سے ملاقات کر کے مالی صورتحال بہتر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ پاسپورٹ کی مدت 10 سال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بڑھائیں اور ہمیں پاسپورٹ امیگریشن میں بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کی سیکیورٹی واپس نہیں لی۔ مولانا فضل الرحمان اس فساد کی اصل جڑ ہیں۔ میرا کام بتا دینا تھا، کل ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر ہی مقدمہ کر دیں، جیسے بے نظیر شہید کا بھی بتایا گیا تھا اور جن لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کو رسک ہے انہی پر مقدمے کروا دیے۔ میرا کام تو تھا کہ بحیثیت وزیر انہیں بتا دوں گا کہ 20 افراد کی فہرست میں ان کا نام سب سے اوپر ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مجھے سیاسی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ والے استعفیٰ نہیں دیں گے اور میرا سیاسی تجزیہ ہے کہ یہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے اور اگر حصہ نہ لینا ہوتا تو پیپلز پارٹی منی الیکشن کے لیے درخواست نہ دیتی۔ انہوں نے کہا کہ MQM ہماری اتحادی ہے، ناراض نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل ایجنڈا اور منصوبہ بندی مولانا فضل الرحمان کی ہے،
جو اس ملک میں انتشار اور خلفشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو مدرسوں کو استعمال کر کے ان کی طاقت کو اسلام آباد لانا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اس ملک کی سیاست، جمہوریت اور اپنے اوپر بھی رحم کریں۔